مگر کل رات جو کچھ ہوتا رہا اس میں ایک رد عمل یہ بھی آ رہا تھا صحافی برادری کا، جو یہ سمجھ رہی تھی یا وہ بار بار اعلان کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب بنی گالہ کے پچھلے دروازے سے فرار ہو چکے ہیں۔ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہے، عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے، عمران خان کوئی یعنی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، لیکن یہ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں وہ کیا ہے۔ جتنا آپ اس پہ دباؤ ڈالیں گے اتنا ہی وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بھائی اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ پشاور چلے جائیں، خیر پشاور جانے کا آئیڈیا تو بہت ہی لغو تھا، اچھا تو لاہور چلے جائیں، اور وہ جانے کو جا سکتے تھے، اس میں کیا ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، نکلنا وہاں سے کون سا مشکل ہے۔ تو لیکن وہ اس طرح وہ اس انداز کا ایک شخصیت ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی عمر بھر کی عادات ہوتی ہیں، وہ اچانک نہیں بدل جاتی۔ ان لوگوں کا خیال تھا یہ بہت خود فریبی کی کیفیت میں ہے، ان کا خیال تھا کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ جائے۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، وہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی لندن میں، کافی امپورٹنٹ لوگ تھے، کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ تو کبھی جیل نہیں گیا تو وہ جیل بھگت سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب وہ کئی ہفتے جیل میں رہا ہے جنرل مشرف کے دور میں، اور وہاں اس نے بھوک ہڑتال کیے رکھی۔ دنوں کا مجھے اندازہ غلط ہو سکتا ہے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا ڈیرہ غازی خان، ان کی فیملی کے لوگ بھی گئے تھے، اور بھوک ہڑتال بھی کیسی کی، صرف کھانا نہیں چھوڑا پانی بھی چھوڑ دیا۔ اچھا بعد میں ہنس کے مجھے کہتے رہے یار میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں اٹھ ہی نہیں سکا۔ میں نے کہا کس عقل مند نے آپ سے کہا تھا بھوک ہڑتال کریں، اور یہ کس احمق نے آپ کو بتایا کہ پانی بھی نہیں پیا جاتا بھوک ہڑتال میں؟ پانی تو ایک ضروری چیز ہے، 2-3 دن پانی نہیں پیا۔ کہنے لگے وہ کھانا اچھا نہیں تھا تو ڈاکٹر نے کہا چھوڑو خان صاحب یہ کھانا آپ کے کھانے کا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ اپنا جیل میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، جیل میں وہ کیا کرے گا؟ اب وہ اس طرح کے جنرل مشرف کا دور تو نہیں ہے، عدالتیں موجود ہیں اور روایت موجود ہے، جو سہولتیں دی تھی نواز شریف صاحب کو، جن کی بڑی خواہش ہے اس کو جیل بھیجا جائے، وہ وہاں کھانے کھایا کرے گا، اور وہ اس کو 5-6 کھانے نہیں چاہیے ہوتے، اس کو ایک کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ مٹن کھاتا ہے اور دیسی مرغی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باقی کھانے بھی کھا لیتا ہے، خیر ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ اپنا کھانا کھائے گا اور ورزش کیا کرے گا اور کتابیں پڑھے گا، اس کا بگڑے گا کیا؟ اس کو سوچنے کا وقت ملے گا یہ لوگ۔ اور پھر اچھا یہ ایک اور بات ہے، پارٹی متحد رہے گی نہیں رہے گی، تقسیم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، کیا تقسیم ہو جائے گی؟ کیسی بات ہے عجیب و غریب؟ ارے بھائی اس نے ویڈیو ریکارڈ کرا دیا ہے، اور جس کو وہ نامزد کرے گا وہ پارٹی کا لیڈر ہوگا۔ لوگ ایک سخت جذباتی کیفیت میں ہیں، لوگ بہت ایموشنل ہیں، لوگ موٹیویٹڈ ہیں، اس کے جو لوگ ہیں وہ آدھی رات کو عورتیں بچوں کو ساتھ اٹھائے ہوئے، کوئی ماں، آپ بھی بچوں کی ماں ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، بجا بالکل جائیے رات کو 2 بجے 1:30 بجے بچوں کو لے کے گود میں وہاں پہنچ جائیں، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان لوگ تو تھے ہی، اور اگر کسی نے کوئی اپیل نہیں کی، اگر اپیل کی ہوتی تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے۔ وہ اپنا اگر گرفتار کریں گے شہروں میں ہر کہیں ہے تو کتنی پولیس ہے ان کے پاس، اور پولیس کیوں روکے گی؟ ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے کسی صوبے میں، کراچی میں کنٹرول نہیں کر سکیں گے، باقی تو آپ چھوڑ دیجئے۔ حالت تو یہ ہے کہ ابھی ڈپٹی کمشنرز نے اپیل کی ہے کراچی کے، بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ خوف آ رہا ہے، وہ گیا نہیں اور اتنی میجورٹی سے جیت گئے، خوف آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کا حال آپ نے دیکھ لیا، ساری سپورٹ کے باوجود، یا تو جماعت اسلامی نے کچھ کام کیا ہے یا پھر زیادہ پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی، اور یہ دونوں مل بھی سکتے ہیں، مطلب الیکشن کے بعد تو مل ہی سکتے ہیں، کچھ وہاں ایم کیو ایم کو ملنے والا نہیں ہے، ایم کیو ایم ایک مردہ گھوڑا ہے، اور کچھ ملنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو اس سیلاب میں، جو ان کی پرفارمنس ہے اور جو کچھ کراچی کے شہریوں کے ساتھ سلوک انہوں نے کیا ہے اور حیدرآباد والوں نے کیا ہے، اور بلدیاتی الیکشن کی تو ہمت نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ابھی وزیر داخلہ جنرل الیکشن کیا لڑیں، خاک لڑیں۔ وزیر داخلہ صاحب